وقت سے متعلق ہے، اور ایک تجویز جو واقعات ہوئے ہیں ابھی کشمیر کے اندر ان سے متعلق ہے. بس یہی 3 تجویزیں. باقی تو ہمارا ایک تربیتی پروگرام تھا جس کے اندر ہم نے ہندوستان کے صوبوں میں جہاں جہاں ہماری جمعیت کی شاخیں ہیں ہم نے ان کو بلایا تھا، صدر اور سیکریٹری کو، اور ان کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ کس طرح دنیا کے اندر ان حالات میں اور اس ماحول میں جب گورنمنٹ کی بنیاد ہی جس پتھر پر رکھی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نفرت ہے، اس کے اندر کس طرح محبت کا پیغام دینا چاہیے. پہلگام میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس میں مذہب پوچھ کر، دھرم پوچھ کر لوگوں کو مارا گیا، آپ کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ اور انہیں لوگ جانتے نہیں ہیں. دیکھیے، بے گناہ کو قتل کرنا چاہے وہ کتا ہو چاہے بلی ہو، اسلام ایسا مذہب ہے جو اس کو بھی گناہ اور پاپ کہتا ہے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے گناہ بلی کو مارنے والے کے لیے بھی قیامت کے دن عذاب کا اس کے لیے وعید کی ہے کہ اس کے اوپر عذاب ہوگا. تو ایک انسان جو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے شرافت والی مخلوق انسان کی ہے. اس کو کیسے بے گناہ کو قتل کیا جائے گا اور اسلام اس کی اجازت دے گا؟ جو لوگ جاہل ہیں، نہیں جانتے کچھ، وہ جو جی چاہے کرتے ہیں، اور ہر مذہب کے جاہل ایک ہی طریقے کی بات کرتے ہیں. یہ بھی جاہل ہیں، انہوں نے جو کیا اس کی کوئی تائید نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس طرح کی ایکشن ان کے خلاف ہونا چاہیے. جو قاتل ہے اسے قتل کیجیے. کئی لوگ قرآن شریف کا حوالہ دے کر یہ بات کرتے ہیں کہ کافر کو جہاں دیکھو مار دو. نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کیا حوالہ دیتے ہیں. بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے کوئی حوالہ دیجیے. یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ جہاں کافر کو دیکھو اس کو کہاں ہے بتائیے. میری تو 85 سال کی عمر گزر گئی، قرآن اور حدیث ہی پڑھتے پڑھاتے میں نے تو کہیں دیکھا نہیں. اب آپ کہہ رہے ہو تو بتاؤ کہاں ہے لکھا کہ کافر کو جہاں دیکھو وہاں قتل کر دو اسے. بولو. جس طریقے سے پاکستان پھر یہ سوال پورا ہوا جو آپ کہہ رہے ہو. سورہ توبہ میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے. نہیں، جانکار تو انہیں قرآن کا آپ جانکار ہیں. ہاں، تو آپ مت پوچھئے ایسا سوال جس کو آپ جانتے نہیں ہیں. جب پہلے جانیے پھر اس کے بعد جائیے. لیکن اس کے آگے پیچھے کچھ اور آپ اس چیز کو سمجھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے ہجرت کے بعد سن 6 میں، جو اسلامی سن ہے، سن 6 میں مکے والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، 10 سال کا معاہدہ. اس 10 سال کے معاہدے کے اندر جو باتیں تھیں میں اگر آپ کو بتاؤں گا، بالکل نیچے اتر کے معاہدہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی آدمی تمہارے ہاں چلا جائے گا تمہیں واپس کرنا ہوگا، تمہارا کوئی آدمی ہمارے ہاں آئے گا ہم نہیں واپس کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں منظور ہے. اس سال تم یہاں عمرہ نہیں کرو گے، آئندہ سال آؤ عمرہ کرو گے. فرمایا ہمیں منظور ہے. کہا جب آؤ گے 3 دن کے لیے رہو گے، کوئی ہتھیار تمہارے ساتھ نہیں رہے گا. ہمیں منظور ہے. ہر چیز کو منظور کرتے کرتے صلح کر لی 6 مہینے کی، 10 سال کے لیے. 2 سال بھی نہیں گزرے، انہوں نے مکے کے لوگوں نے اس صلح کو توڑ دیا. وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس کے اندر صلح کرنے کے بعد توڑ دینا اس کا یہ سب سے بڑا جرم تھا. اس کے اوپر قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو بھی مہلت دو. وہ مہینے جن مہینوں کے اندر جنگ و جدال ممنوع ہے اسلام میں، جب وہ مہینے گزر جائیں تب جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے اور قتل کرنے والوں کو سامان مہیا کیا ہے، ہتھیار لیے ہیں، ان لوگوں کو مارو. آج بھی دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے. دنیا کہتی ہے بڑے متمدن ہیں. کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر؟ امریکہ ہی تو کرا رہا ہے. بم تو امریکہ ہی کے ہیں جن سے قتل کیا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے. ایسے ہی ہے، انہوں نے معاہدے کو توڑا.
ان سے کہا گیا کہ جن لوگوں نے معاہدے کو توڑا ہے ان کو اس کی سزا کو بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ جو آدمی اسلام کو نہیں مانتا ہے اسلام اسے قتل کر دے. اس کو سمجھنا چاہیے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جو میں بتا رہا ہوں اسے یاد رکھو. اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو آدمی جو چاہے اس کے بارے میں کہہ دے. کل اللہ کے نبی کی نبوت کی زندگی 23 سال ہے. اس میں آپ نے جو کچھ کیا ہے، آج سینکڑوں کروڑ مسلمان ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. آخر کوئی حقیقت ہے تب تو کیا ساری دنیا بدھو ہے؟ اسے کچھ پتہ ہی نہیں وہ اسلام کو کیسے قبول کر رہی ہے. سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور اسلام کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. قرآن کی تفسیر اور بیاکیا کی جتنی کتابیں دنیا کے اندر ہیں، دنیا کے کسی مذہب کی بیاکیا میں اتنی کتابیں نہیں ہوں گی، اور ہر زبان کے اندر ہے. انہیں پڑھو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. کیسے آپ نے کہہ دیا کہ جہاں دیکھو کافر کو وہاں قتل کر دو؟ بڑی عجیب بات ہے. پہلگام کے بعد سے مسلمانوں کو جگہ جگہ جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، غلط ہے. آگرہ کا معاملہ ہوا، نینی تال کی مسجد کا ہو گیا، ایک مسلم پولیس والا ہے اور وہاں کو پٹائی اس کی کر دی گئی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے نفرت کی، اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں. ورنہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہیے. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں. ارے بھائی اگر قصور ہے تو ان 3 4 5 7 آدمیوں کا جنہوں نے قتل کیا ہے، جو جی چاہے کر دو. میں اپنے گھر بیٹھا ہوا، میں نے تو سنا کسی سے کہ بھائی ایسا ہو گیا. میرا کیا جرم ہے کہ آپ مجھے قتل کرنے لگیں گے؟ انہوں نے جو کیا، اگر یوں کہو کہ وہ 70% گناہ کیا، برا کیا، میں کہوں یہ 100% برا ہے. کیوں کسی کو قتل کرتے ہو؟ اپنے ملک کے امن و امان کو کیوں آگ لگاتے ہو؟ میں نہیں جانتا ہوں کس کا نام ہے، اسے آپ جانتے ہوں گے. میں نہیں جانتا ہوں، نہ میں پاکستان جاتا ہوں، نہ میں جانتا ہوں، نہ میرا کوئی اللہ کا بندہ فون کر لیتا بھائی دعا کر دو میرے لیے، میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں. اور کچھ بھی نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے. اگر جس نے بھی کیا دنیا میں کسی کے ظلم کے لیے، کسی نے اپنی زمین کو، اپنے ہتھیار کو، اپنے آدمیوں کو وسیلہ بنایا ہے، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. چاہے وہ امریکہ ہو جو قتل کر رہا ہے وہاں، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے چائنا ہو. ظلم تو ظلم ہے، ہم اس ظلم کو قبول نہیں کرتے. لیکن اب یہ پانی جو بند کیا جا رہا ہے، یا جیسے سندھو کا معاملہ ہوا، آپ کو لگتا ہے ایسا کہ یہ اتنا ایزی ہے، آسان ہے کہ پانی روک دیجیے؟ ارے بھائی 2:30 بجے آپ نے پریس کانفرنس رکھ کے میرا کھانا بند کر دیا. اب بتاؤ جرم ہے نہیں ہے ظلم؟ ارے بھائی مجھے کیا لینا ہے یار. پانی کو کوئی بند کرتا ہے، بند کر دو پانی کو. بابا پانی آج سے تھوڑا ہی پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم بہ رہے ہیں. وہاں جا کر کے وہ دریائے سندھ بن جاتے. آسان ہے ہی. ان دریاؤں کہاں لے جاؤ گے؟ کوئی آسان کام ہے؟ میرا کوئی مطالبہ سرکار سے نہیں ہے. پیار و محبت کی حکومت ہونی چاہیے، نفرت کی حکومت نہیں ہونی چاہیے. آج ہم جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں ملک کے اندر. جس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے وہ چیز ملک کے لیے، خود ان کے لیے بھی تباہ ہے. آج نہیں ہوا ابھی تک، لیکن اگر یہ نفرت کی سیاست کا دروازہ کھلا رہا، دیکھ لیجئے گا. میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کئی دن زندہ رہتا ہوں، لیکن ایسا دن آ جائے گا اگر یہ نہ رکا کہ سانس لینا میرے لیے، آپ کے لیے، ہندو کے لیے، مسلمان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تب دنیا کھڑی ہوگی کہ بابا مصیبت سے ٹلو، کسی طرح ہٹاؤ انہیں. کیسے زندہ رہے گا ملک؟ ملک تو پیار و محبت سے زندہ رہتا ہے میرے بھائی. جس نے پیار و محبت کو آگ لگا دی، اس نے اپنے ملک کو آگ لگا دی. کشمیر میں جتنے آتنکوادی تھے، ان کے جو ان کو سپورٹ پرووائڈ کرانے والے تھے، جو خود آتنکوادیوں کے گھر بھی گرا دیے گئے ہیں کشمیر میں، آپ ان کارروائی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اگر وہ آتنکوادی ہیں تو ان کے گھروں کو گرا دیا گیا، بہت اچھا ہے. اگر آتنکوادی وہ نہیں تھے اور گھر کو گرا دیا گیا
تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی آدمی اس کی تائید کرے گا. میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ آتنکوادی تھے یا نہیں. اگر وہ آتنکوادی تھے اور 100% یقین تھا ان کے گھروں کو گرا دینا، یہ حق تھا کہ گرا دیا جاتا، بلڈوزر چلا دیا جاتا. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہے تو ان کے اوپر بلڈوزر کا چلانا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی آدمی تائید کرے گا. کتنا بڑا فیلئر مانتے ہیں مدنی صاحب آپ کے، اگر پاکستان سے آتنکوادی اندر تک گھس کر آئے اور وہ بھی کشمیر جیسی جگہ جہاں ہر 1-1.5 کلومیٹر کے دائرے میں چیکنگ ہوتی ہے، وہاں کتنا بڑا آپ مانتے ہیں کہ لیپس ہے یہ؟ میں سے کیوں یہ بات کہتے ہو؟ میں نے پہلے دن یہ بات کہی تھی، سب سے پہلا بیان میرا آیا تھا، میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ آتنکوادی وہاں پہنچے کیسے. کشمیر وہ جگہ ہے جہاں قدم قدم پر، چپے چپے پر آپ کو فوج کا آدمی ملے گا، ریوالور یا بندوق لیے ہوئے. ایک جگہ جہاں 2000 سے لے کر 3000 تک سیر و تفریح کرنے والے کہاں کہاں کے دنیا کے کس کس خطے کے لوگ موجود ہیں، اور وہاں نہ کوئی پولیس والا ہے نہ کوئی فوجی ہے، اور اتنی دور ہیں کہ اس واقعے کے بعد بندوق سے قتل کیا ہے، اس کی آوازیں ہو رہی ہوں گی، 1.5 گھنٹے تک وہاں کوئی آیا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس پر بھی نظر کرنی چاہیے. واقعہ کیا ہے، کیا ہوا، یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس کو دیکھے اور وہ جہاں سے یہ سوت پھوٹ رہا ہے اس سوت کو بند کرے. ورنہ آج ہوا ہے کل کو پھر ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد. تو پلوامہ جو ہوا تھا اس کا بھی آج تک نہیں پتا. میرے بھائی نہیں پتا تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ مجھے یار میں نے تھوڑا ہی کرایا تھا. آپ لوگ شملہ کی مسجد کو لے کر بھی کوٹ گئے تھے، بات ہوئی تھی آپ کی شملہ کی مسجد کو لے کر، سجولی مسجد کو لے کر. کہاں کی شملہ کی سجولی مسجد. نہیں، میں اس میں کل وہاں کے ایمپی کمشنر نے اس کو پوری مسجد کو ہی گرانے کا اعلان کر دیا، کر دیا. ایک مسجد 50 مسجدیں گر گئیں اور 50 مسجدیں گریں گی. پرانے قانون کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مسجد بنائی، مکان بنایا، گھر بنایا اور وہ پاکستان چلا گیا، اس کی ساری جائیداد کسٹوڈین کے اندر چلی جائے گی. لیکن اگر اس نے وقف کیا ہے تو وہ وقف محفوظ رہے گا، وہ کسٹوڈین میں نہیں آئے گا. یہ پرانا قانون ہے. اس نئی ترمیم نے اس قانون کو ختم کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ جتنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں مظفر نگر کے اندر اس زمانے کی، ان سب مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چل جائے گا. آپ ایک مسجد کرو رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ 50 نہیں 100 ہزاروں مسجدیں گرا دی جائیں گی. آپ دیکھیے، انتظار کیجئے. قانون یہ اور کہا جاتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آدمی کھڑے ہو گئے کہتا ہے کہ ہم نے حفاظت کے لیے بنایا. ارے ظالموں، ہڑپ کرنے کے لیے بنایا کہ رہے ہو حفاظت کرنے کے لیے بنایا. یہ ہے قانون. آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر کے دفعہ 108 اور 107. کل سنوائی ہے سپریم کورٹ میں. یہ دیکھا جائے گا کیا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ جو فیصلے کر رہا ہے عام طریقے کے اوپر وہ فیصلے عدل و انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں. ہمیں توقع ہے خدا کی ذات سے کہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا. مولانا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے جو الگ الگ وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کالز دے رہے ہیں، اس کو آپ لگاتار سپورٹ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ صدر سے پوچھیے، جمیعت علماء کے بارے میں مجھ سے پوچھیے، میں بتاؤں گا آپ کو. جمعیت کتنا ساتھ ہے کتنا ساتھ نہیں ہے؟ کس کے ساتھ؟ آل انڈیا مسلم پرسنل ہر اچھے کام میں آپ کے بھی ساتھ ہوں. کوئی کام غلط کرتے میں کس کے ساتھ ہوں؟ میں تو نہیں کسی کے ساتھ ہوں. سپریم کورٹ سے جو عبوری روک لگی ہے اس پر مرکزی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں حلفنامہ داخل کیا گیا ہے اور اس کو غلط کہا گیا ہے. ہاں، اس کی حقیقت کل کو معلوم ہو جائے گی. ابھی ایوب ظفر صاحب تھے یہاں، انہوں نے وہ بات بتائی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے اندر غلط ہے جو انہوں نے حلفنامہ دیا، اور اس کی کل کو حقیقت آ جائے گی سامنے. گجرات میں بنگلہ دیشی گھسپیٹوں کے نام پر 800 سے زیادہ لوگوں کو پولیس نے رکھا. دیکھیے، اگر غیر قانونی طریقے کے اوپر بنگلہ دیشی ہندوستان میں رہتے ہیں، وہی نہیں، ہندوستانی غیر قانونی طریقے پر سعودی عرب میں رہتا ہے،
मुजरिम है उसे निकाल ही देना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम बांग्लादेशी नहीं, हम बंगाली हैं, हमारी ज़बान बंगाली है, चलो हम तुम्हें मिला देंगे, दिखला देंगे। अगर सबूत है कोई कि ये बांग्लादेशी आए थे, वीज़ा लेकर के आए थे, यहाँ रह गए, गवर्नमेंट के पास सबूत है, गर्दन पकड़ के धक्का दे के निकाल दो। लेकिन अगर वो बंगाली हैं, आसामी हैं, त्रिपुरी हैं और ज़बान उनकी वही है जो बांग्लादेश में बोली जाती है, तो सिर्फ ज़बान की बुनियाद पर, जबकि आपका मुल्क और वो मुल्क एक ही पहनावा, एक ही ज़बान बोलता है, आप किसी के हाथ को पकड़ करके बंगाली बोलता है लिहाजा बांग्लादेशी है, न करेंगे हम इसके साथ नहीं। अगर वो बांग्लादेशी हैं और वाक़ईतन बांग्लादेशी हैं, आप धक्का देके निकाल दीजिए।